صدام حسین کی بابل کے آثار سے محبت۔ عراق میں سورج کی تیز روشنی میں صدام حسین کے محل پر نگاہ نہیں ٹکتی تھی۔ ان میں چاروں جانب اور ہر زاویے سے بڑی بڑی کھڑکیاں تھیں۔ آپ خمدار اور ڈھلان سڑک سے اوپر کی جانب چڑھ سکتے ہیں۔ یہاں زیتون اور کھجور کے درخت جنگل کی طرح اگے ہوئے تھے، لیکن ایک دن یہ ایک وسیع و عریض پارک میں تبدیل کر دیے گئے۔ یہ صدام حسین کا سب سے شاندار محل تھا۔ محل کے اندر اس کی چمک اور پرشکوہ باقیات کو ابھی بھی محسوس کیا جا سکتا ہے، اور اس کا احساس محل کے صدر دروازے سے ہی ہونے لگتا ہے۔ اب اس کی دیواروں پر داغ نظر آتے ہیں اور اس کے آس پاس بچے فٹ بال کھیلتے نظر آتے ہیں۔ محل کے باہر سے ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ اب اس میں صدام حسین نہیں رہتے۔ اگر آپ بیڈ روم سے بالکنی کی جانب جائیں تو اس محل کا ماضی و حال دونوں روشن ہو جاتا ہے۔ یہ 2500 قبل مسیح کے قدیمی بابل کا وہ علاقہ ہے جس کا دبدبہ ایک زمانے میں پوری دنیا میں قائم تھا۔ جب آپ بابل کے کھنڈروں کو دیکھتے ہیں تو آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ یہاں ہزاروں سال سے ایک عظیم مملکت کی وراثت موجود ہے۔ در حقیقت صدام حسین پہلے حکمران نہیں تھے جنہوں نے اپنی طرح سے ان قدیم کھنڈرات کا استعمال کیا۔ تاریخ میں مطلق العنان حکمرانوں اور قدیم باقیات کے استعمال کی ایک طویل روایت ملتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کھنڈر جس طرح نظر آتے ہیں وہ بالکل ویسے ہی نہیں ہوتے، بلکہ وہ یادوں اور عقیدوں کا خزینہ ہوتے ہیں۔ ان سے کسی بھی بادشاہ کو ماضی کی عظمت کا لبادہ اوڑھنے میں مدد ملتی ہے، اور وہ عظمت پارینہ کو اس سر نو قائم کرنے کا دم بھرتے ہیں۔ کھنڈروں کے اس قسم کے استعمال کے اپنے خطرات بھی ہیں۔ شام اور عراق میں برسر پیکار شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے حملوں میں کئی قدیم عمارتوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ صدام حسین کے ساتھ ساتھ مسولینی اور ہٹلر نے بھی اس طرح کی وراثت کو بچانے کی کوشش کی تھی۔ اس وقت آثار قدیمہ کے ورثے کے لحاظ سے عراق بہت مالا مال ہے۔ دجلہ اور فرات دریا عراق کی ریڑھ کی ہڈی ہیں۔ عراق میں ورقہ، ار، بابل اور نینوا کے کھنڈرات انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔ عراق کی تاریخی وراثت کو نو آبادیاتی قوتوں نے چوری بھی کیا ہے۔ عراق نے غیر ملکی عجائب گھروں میں موجود اپنی باقیات پر اپنے مالکانہ حقوق کا دعویٰ بھی کیا ہے۔ 19ویں صدی میں لندن کے برٹش میوزیم میں اس قسم کی کچھ باقیات موجود تھیں۔ اسی طرح برلن کے میوزیم میں بابل کے باب اشتار کے ٹائلز ملے تھے۔ صدام حسین نے جب عنان صدارت سنبھالی تو انہوں نے ان باقیات کا دوسرے کاموں میں استعمال کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے اپنی قیادت میں عراقی عظمت قائم کرنے کی کوشش کی۔ ان کے اس فیصلے سے عراق میں آثار قدیمہ کی اہمیت میں اضافہ ہوا۔ صدام حسین کا کہنا تھا کہ قدیم اشیاء عراقیوں کا بیش قیمتی اثاثہ ہے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ پوری دنیا یہ دیکھے کہ ان کی قدیم تہذیب و تمدن نے انسانی زندگی کی ترقی میں کس حد تک مدد کی ہے۔ صدام حسین اور ان کی پارٹی کی طاقت میں اضافے کے ساتھ ساتھ عراق کے آثار قدیمہ کے بجٹ میں 80% سے زیادہ اضافہ ہوا۔ بابل سدا صدام حسین کے دل کے مرکز میں رہا۔ 18ویں صدی سے 6 صدی قبل مسیح کا یہ شہر دنیا کا سب سے اہم تاریخی ورثہ ہے۔ شاید یہ تہذیب و تمدن کا پہلا مرکز ہے جہاں 2 لاکھ سے زائد افراد رہتے تھے۔ 4 صدی عیسوی قبل مسیح میں یہ شہر سکندر کے زیر نگین آیا اور اس کی حکمرانی کے بعد خالی ہونے سے قبل تھوڑی دیر کے لیے پھلا پھولا تھا، لیکن 7ویں صدی عیسوی میں مسلمانوں کی فتح کے ساتھ یہاں آنے والے سیاح بتاتے ہیں کہ اس وقت یہاں صرف کھنڈرات تھے۔ صدام حسین کے لیے بابل کے یہ کھنڈرات ہمیشہ بڑی دلچسپی کا سبب رہے۔ صدام حسین نے اس کی دیواروں کو اس سر نو تعمیر کا حوصلہ مند منصوبہ تیار کیا۔ ایران کے ساتھ جنگ کے دوران انہوں نے اس منصوبے پر لاکھوں ڈالر کی سرمایہ کاری کی۔
اس کی دیواریں 11 میٹر سے زیادہ بلند تعمیر کی گئیں۔ صدام حسین کے ان اقدام کی آثار قدیمہ کے ماہرین کی جانب سے بین الاقوامی سطح پر تنقید کی گئی تھی۔ اس وقت ان کو یہ کہہ کر تنقید کی گئی تھی کہ ایک آمر حکمران اس جگہ ڈزنی لینڈ بنا رہا ہے۔ بالآخر اس جگہ پر صدام حسین نے رومن طرز تعمیر کا ایک تھیٹر تعمیر کروایا۔ جب آثار قدیمہ کے ماہرین نے انہیں بتایا کہ ماضی کے حکمرانوں نے بابل کی عمارتوں کی اینٹوں پر اپنے نام کندہ کروائے تھے، تو صدام حسین نے اپنے نام بھی اینٹوں پر کندہ کرنے کا حکم دیا تھا۔ ان کی ان کوششوں کو امریکی سفارتکار پال برینر نے مذاق اور خود پسندی میں کی جانے والی کوشش قرار دیا۔ سن 2003 کے بعد عراق سے صدام کو بے دخل کیے جانے کے بعد برینر نے وہاں اہم کردار ادا کیا تھا۔ سن 1981 میں ایران پر عراقی حملے کی پہلی سالگرہ پر بابل میں بڑا جشن منایا گیا، جس میں یہ نعرہ لگایا گیا، کل نیبو چند نزار یعنی بخت نصر اور آج صدام حسین۔ بخت نصر بابل کے حکمران تھے، جبکہ صدام حسین نے خود کو بابل کا جانشین ثابت کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ بغداد میں باب اشتار کے بالکل سامنے صدام حسین نے اپنا مجسمہ بنوایا۔ یہ 1988 میں ایک تقریب کے دوران کیا گیا، جس میں ایک اداکار نے بخت نصر کا کردار ادا کیا اور اپنے وزیر ثقافت کو ایک بینر سونپا، جس میں صدام حسین کو قدیم بادشاہوں کا پوتا اور دونوں قدیم دریاؤں کا جانشین قرار دیا گیا۔ صدام نے جو کچھ کیا وہ مسولینی کی تقلید سے زیادہ نہیں تھا۔ 20ویں صدی کی ابتدا میں مسولینی نے خود کو دی لیڈر قرار دیا تھا۔ اس سے قبل بھی بہت سی حکومتوں نے خود کو قدیم روم کا وارث کہا تھا۔ فاسسٹ مسولینی اسے ایک نئی سطح پر لے گئے۔ مسولینی اپنی مہم میں خود کو جدید آگسٹس کہتے تھے۔ سن 1922 میں اپنی سالگرہ کا جشن مناتے ہوئے انہوں نے روم کی اہمیت پر زور دیا۔ مسولینی نے کہا تھا، یہ ہمارا نشان امتیاز ہے، یا آپ اسے اساطیر کہہ لیں، ہمارا ایک رومن اٹلی کا خواب ہے جو عقل مند اور مضبوط ہو، جو ڈسپلن والا اور شاہانہ ہو، جو کہ روم کی روح تھی اور اس کی تعبیر فاشزم میں پنہاں ہے۔ ایسے خواب دیکھنے والے مسولینی کو تاریخ میں اس کے ظلم اور بربریت کے لیے جانا جاتا ہے۔ جہاں اگسٹس کی قبر تھی، وہاں مسولینی نے بھی ایک تعمیر کروائی تھی۔ مئی سن 1938 میں دوسری عالمی جنگ شروع ہونے سے تقریباً 16 ماہ قبل ہٹلر اٹلی کے دارالحکومت پہنچے تھے اور مسولینی نے ہٹلر کو اپنی تعمیرات دکھائی تھی۔ ہٹلر ان کی عمارتوں کے دورے پر رات میں گئے تھے اور مسولینی کے لوگوں نے ان عمارتوں کو سرخ روشنی سے سجایا تھا۔ ہٹلر نے بھی تاریخی باقیات سے بہت متاثر تھے۔ ہٹلر کے دفتر میں فرانسیسی فنکار ہیوبرٹ رابرٹ کی ایک پینٹنگ لگی رہتی تھی۔ ہٹلر نے بھی اپنی زندگی میں کئی پینٹنگز بنائی تھیں۔ ہٹلر نے کئی بار جدید فن تعمیر سے اپنی نفرت ظاہر کی تھی۔ انہیں قدیم طرز تعمیر میں دلکشی نظر آتی تھی۔ ہٹلر کے لیے یہ تاریخی باقیات ایک عظیم سماج کا پتہ دیتے تھے اور وہ اس کے دوبارہ قیام پر کام کرنے کے حق میں تھے۔ ہٹلر کے مطابق ایسی عمارتیں تعمیر کی جانی چاہیے جو کھنڈرات میں تبدیل ہو جانے کے بعد بھی آنے والی نسلوں کی حوصلہ افزائی کر سکیں۔ بہرحال نازیوں کی تعمیر کردہ عمارتیں اپنے پیچھے عظیم کھنڈرات نہیں چھوڑ سکیں۔ بابل میں صدام کے محل کی طرح جب نازیوں کی تعمیرات منہدم کی گئیں تو جو انہیں ڈر تھا وہی ہوا، یعنی وہ ٹوٹے ہوئے ڈھیر میں تبدیل ہو گئیں۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر دیں، اور اگر چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور مزید ویڈیوز کے لیے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔